اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، حق و باطل کے درمیان کچھ لڑائی ہوئی، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، کربلا کی واقعات ہے، تو جنگ بدر، جنگ احد اور دیگر وہ جنگیں کہ ایک طرف خالص مومن ہے تو ایک جانب خالص کافر ہے، ایک جانب حق ہے تو دوسری جانب باطل ہے۔ لیکن کچھ لڑائیاں صحابہ کے درمیان، جسے صحابہ کرام کے آپس کے مشاجرات کہتے ہیں، وہ بھی ہوئی ہے۔ تو ان صحابہ کرام کے اختلافات کو لے کر کے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بیٹھ گئے، صحاب چینل بنا لیے اور اپنے واہ واہ کے لیے آپس میں وہاں پہ بحث کرتے ہیں۔ کیا بحث ہوتی ہے؟ مولا کائنات افضل ہیں یا حضرت عمر افضل ہیں؟ حضرت علی افضل ہے یا عثمان غنی افضل ہے؟ حضرت علی افضل ہیں یا خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر افضل ہے؟ یعنی جب ان بحثوں کو، کیونکہ ہر انسان کے ہاتھ میں، ہر جوان کے ہاتھ میں، ہر بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل ہے، کچھ ہو یا نہ ہو ہمیشہ موبائل چاہیے۔ مہینے میں ابھی ریچارج ختم ہوتا نہیں، ایک دن پہلے ہم ریچارج کروا لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ایک ضرورت بن گئی ہے، ہماری ایک طلب ہو گئی ہے، ہمارا ایک شوق پیدا ہو گیا ہے۔ پھر ہر انسان یوٹیوب، فیس بک اور سوشل میڈیا ان تمام چیزوں کا یوز کرتا ہے، تو اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اب آدمی کنفیوز ہوتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ دلیل جھوٹی ہی صحیح، لیکن ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ دلیلیں ہیں، اور جھوٹی اور سچی دلیل میں فرق وہی کر سکتا ہے جو کچھ نہ کچھ ضرور معلومات رکھتا ہو۔ تو اس لیے یہ معلومات ہونا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مابین یہ جو اختلاف ہوئے، انہی اختلافات کی بنیاد پہ یہ رافضی کتے کہتے ہیں کہ صحاب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ نہیں تھے، ان کی شان میں یہ گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت علی ہی کو مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا متفقہ طور پر ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ آپ بھی حق پہ، حضرت علی آپ بھی حق پہ، ہم تو بیچوں بیچ ہیں۔ ہم تمام صحابہ کے اختلافات کو اور ان کے سارے مشاجرات پہ ہم لب کشائی نہیں کرتے، اس پر زبان نہیں کھولتے ہیں، ہم ہر ایک کو حق پہ مانتے ہیں۔ اور اس کے حقانیت کی دلیل یہ ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے، 1350-1400 سال کے بعد آج ان رافضیوں کو پتہ چلا کہ ان میں اختلاف ہوا۔ اب صاحب یہ چلیں ان صحابہ کے درمیان کون افضل، کون ان سے نیچے، آج چلے ہیں یہ ان کی شان کو گھٹانے، آج چلے ہیں وہ ان کی شان کو سمجھنے کے لیے۔ یاد رکھنا، جب بڑوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو ان سے جو بڑے ہیں وہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا امام صاحب، مجھ سے شرعی کوئی خطا ہو تو مجھ سے جو بڑے امام یا مجھ سے بڑے جو علماء ہیں یا میرے اساتذہ ہیں، میں ان سے رابطہ کروں گا۔ آپ کو علم نہیں، میں آپ سے کیا علمی معاملات میں بحث کروں، آپ سے کیا میں اس کا جواب لوں۔ تو ایسے ہی آپ سے کوئی غلطی ہو، آپ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ اپنے سے بڑوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی بیٹھ کر کے ہم صلح کر لیں، یا مجھ سے یہ خطا ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، اس پر آپ فیصلہ کر دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں یہ شخصیتیں، بڑی شان کے مالک ہیں یہ عظیم ذاتیں۔ ہم اور آپ کو کس نے یہ حق دیا، اور ان رافضیوں کو کس نے یہ حق دیا کہ صاحب ہم فیصلہ کریں کون حق پہ کون ناحق پہ؟ یہ حق تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں میں جو اختلافات ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ ہمیں حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ صاحب کون حق پہ تھے کون حق پہ نہیں تھے۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارے اکابرین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ اور ہمارے تمام محدثین نے یہاں آ کر کے اتنا ہی کہا ہے کہ ان کے مشاجرات پہ اپنی زبان کو مت کھولو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حق پہ مانو، مولا کائنات کو بھی حق پہ مانو۔ اور یہ ظالم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
جو ام المؤمنین ہے، ہم مومنوں کی ماں ہیں اور ہماری سگی مائیں ان کی عظمت پہ قربان، اس ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شان میں یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت صدیق اکبر کے شان میں تبرہ کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ تو بتاؤ ایسے کو اپنے پاس آپ کیوں بیٹھنے دیتے ہو؟ ایسے کے زبانی کچھ الفاظ آپ کیوں سنتے ہو؟ اس لیے اگر آپ کے سامنے آج یہ گروپ بھی چلا ہے ان لوگوں کا، مولائی گروپ، ایک الگ نام دے دیا، اب تک تو رافضی اور شیعہ اپنے آپ کو کہتا تھا، اب اور سنیوں کو بہکانے کے لیے انہوں نے مولائی گروپ نام رکھ دیا۔ مولا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا، تو وہیں سے لفظ مولا کو لے کر کے انہوں نے گروپ بنا دیا مولائی گروپ۔ تو ان گروپوں سے بچیں، ان سے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کو دیکھیں۔ میں نے علم کے تعلق سے جمعے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے کیا وافر مقدار میں آپ کو علم عطا فرمایا تھا، اور اسی علم کی بنیاد پہ مصطفیٰ جان رحمت عالم ما کان وما یکون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کے منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنے لگا تھا۔ مولا کائنات اعلان فرما دیے، منادی کر دیے کہ سب کے سب مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہو جائے۔ منبر رسول پہ رونق افروز ہو کر کے مولا کائنات نے فرمایا تھا، میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پہ اعتراض کرنے والوں، میں رسول اور نبی نہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں علی ہوں، میں داماد مصطفیٰ ہوں، مجھ سے پوچھو۔ حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ سچے عاشق مولا کائنات نے بھرے مجلس میں منبر رسول سے کھڑے ہو کر کے آپ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کے علم غیب پہ اعتراض کرنے والوں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو عالم ما کان وما یکون ہیں، جب سے دنیا بنی اور قیامت تک کے تمام چیزوں کا علم مصطفیٰ رکھتے تھے، لیکن میں ان کا غلام علی ہوں، مجھ سے پوچھو، قیامت تک کی تمام چیزوں کی خبر میں تم کو دینے والا ہوں، تمام چیزوں کے تعلق سے جو علم ہے وہ میں تمہیں بتانے والا، مجھ سے پوچھو۔ کسی نے کچھ پوچھا، آپ جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایک انسان کھڑا ہوا، کہا، اے مولا کائنات، آپ نے بڑا دعویٰ کر لیا ہے، کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جواب سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ کیا شان اور کیا عظمت اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، علی ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ جلوہ خداوندی کا دیدار نہیں کر لیتا۔ یہ شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں ہے، جا جبرائیل فی صورت رجل، حضرت جبرائیل السلام ایک انسانی شکل میں آپ کے پاس آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، سید الملائکہ ہے، ایک انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے بڑے مجمع میں۔ کالے بڑا دعویٰ آپ نے کیا ہے، بتائیے پھر اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ پوچھنے والے خود طائر سدرہ ہے، انسانی شکل و صورت میں ہے۔ جا جبرائیل علیہ السلام فی صورت رجل، یہ حدیث کے الفاظ ہے، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، نوری فرشتہ ہے، آپ کو اختیار ہے جس صورت میں چاہیں آپ اپنے آپ کو کر لیں اور اس صورت میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل السلام انسانی صورت میں آ کے پوچھنے لگے، این جبرائیل، کہاں ہے جبرائیل، بتائیے آپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ مولا کائنات مسجد نبوی منبر رسول پہ ہیں، نگاہ اٹھائی، ساتوں آسمانوں کو دیکھتے ہیں، ساتوں آسمانوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، جبرائیل آسمانوں میں نہیں۔ پھر آپ زمین کا، آپ روئے زمین کا مشاہدہ فرمانے لگتے ہیں، جنوب دیکھتے ہیں، شمال دیکھتے ہیں، مشرق دیکھتے ہیں، مغرب دیکھتے ہیں، جبرائیل کہیں نہیں۔ آنکھیں کھول کے فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اس وقت آسمانوں میں ہے، میں نے زمین کے چاروں حصے کو میں نے ٹٹولا، کہیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل کے تعلق سے سوال کرنے والے
میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہی جبرائیل ہے۔ کیا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ اب یہیں سے ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، عقیدہ صاف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کا کمال اور اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا ہے، لیکن نگاہ علی کا اندازہ تو کریں۔ ہے مسجد نبوی میں، ہے منبر رسول پہ، نظر اٹھاتے ہیں ساتھوں آسمان کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں۔ ہے مدینہ منورہ میں، نظر دوڑاتے ہیں پورے روئے زمین کو آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اندازہ کریں، غور کریں، جب نگاہ علی کا یہ کمال کہ مدینہ منورہ میں رہ کر کے ساتھوں آسمان ساتھوں طبق کا آپ مشاہدہ فرما لے، دیکھ لے، اور وہیں سے کھڑے کھڑے پھر آپ پورے روئے زمین کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ جب نگاہ علی کا یہ کمال ہے تو نگاہ مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ پاک کا یہ کمال ہے۔ آج ہم ان کے نواسوں کی یاد میں عائشہ مسجد میں بیٹھے ہیں، میرے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جو جہاں ان کی امتی ہے مصطفیٰ جان رحمت انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی جہاں جنگلوں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، جو جہاں سے اللہ کے رسول کو یاد فرما رہے ہیں، میرے آقا اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے عاشقوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسی عقیدے کو ظاہر کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار نے فرمایا تھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت بلا خسلان۔ مسلمانوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نگاہ ناز کا کمال ہے، یہ مولا کائنات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی شان کے مالک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اور اللہ نے اتنا علم آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ہر فیصلہ، بڑا سے بڑا اہم فیصلہ آپ کے پاس اور آپ کی عدالت میں آتا تھا، قرآن سے ہٹ کے آپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ جتنے مسائل آتے تھے، کتنا ہارڈ مسئلہ آ جائے، قرآن سے فیصلہ فرماتے تھے۔ ایک مقدمہ آپ کی عدالت میں آیا تھا، بات ذہن میں آ رہی ہے، ابھی 6-7 دن پہلے میں نے مطالعہ کیا، اور جو آپ کی عدالت میں جو کیسز آتے تھے، جو مقدمات آتے تھے، اس باب اس چیپٹر کا جب میں نے مطالعہ کیا، حیران ہو جائیں گے کہ مولا کائنات کس انداز سے فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک انسان ہے، ایک شخص ہے، 2 خاتون سے نکاح کرتے ہیں، یعنی 2 بیویاں ہیں۔ اب حسن اتفاق ایک ہی کمرہ ہے، ایک ہی جگہ ہے، اور ایک رات ہے، دونوں بیویاں بچہ جنم دیتی ہیں، دونوں کی طرف بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ بھی حسن اتفاق کہ روشنی کا انتظام نہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرے میں اس شخص کے ان دونوں بیویوں نے بچے جنم دیے۔ ان میں سے ایک خاتون کی جانب لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور ایک بیوی کی جانب لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ رہے سکون سے رات گزری، جب اجالا ہوا، اب دونوں بیوی، جو شخص کی دونوں بیویاں تھیں، آپس میں یہ جھگڑا کرنے لگی۔ کس تعلق سے؟ کہ بیٹا میرا ہے، دوسری بیوی کہے میرا ہے، وہ کہے میرا بیٹا ہے۔ اب بیٹی کی جانب کسی کی توجہ نہیں، اور آج بھی یہی حال ہے کہ صاحب ہمارے گھروں میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ماں کا چہرہ الگ اداس، باپ کا چہرہ الگ اداس، نانا نانی الگ سے پریشان، دادا دادی الگ سے پریشان۔ اور کتنے جاہل ہیں ہم میں ایسے لوگ بھی کہ معاذ اللہ کہ اگر کسی خاتون کی جانب ریگولر 2-3 لڑکیاں پیدا ہو جائے تو ایسے ظالم شوہر بھی ہے ہم میں جو صاحب ان کو طلاق دے دیتے ہیں۔ ارے اولاد نہ تیرے اختیار میں ہے، نہ تیری بیوی کے اختیار میں ہے۔ اللہ جو نوازے اسے آپ کو فراخ دلی کے ساتھ محبت سے قبول کرنا ہے۔ اور بیٹیاں تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی چیز فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے رب کی رحمت ہے۔ جس گھر میں بیٹی نہیں، آپ اس گھر میں اگر 10 لڑکے بھی ہے تو وہ رونق نہیں جو رونق بیٹیاں گھر میں پیدا فرماتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے معاملات کو لے کر کے جھگڑا نہ کریں، فساد نہ مچائیں۔ بہرحال اب صاحب لڑکا ایک اور ایک کی جانب لڑکی پیدا ہوئی، آپس میں اختلاف۔ اب کیا کریں جب دونوں میں آپس میں جھگڑا، یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت آ جاتی، کسی تیسرے نے مشورہ دیا لڑو مت، حضرت علی کی خلافت ہے، ان کا دور ہے، ان کی عدالت میں چلے جاؤ، بڑے سے بڑے اہم مسئلے کو بڑی آسانی کے ساتھ حل فرما دیتے ہیں۔
بتاؤ آج ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دانشور بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہے، کالج کا پڑھا لکھا ہے، سب کوئی ہے، بتائیے یہ فیصلہ کوئی عام انسان کر سکتا ہے کہ لڑکا کس کا، لڑکی کس کا، کس کی؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت مشکل اور بڑا ہارڈ معاملہ ہے۔ مولا کائنات کی عدالت میں جب یہ مقدمہ آیا، دونوں خاتون آئی، بتائیے لڑکا کس کا ہے؟ اب دیکھیں قرآن کی روشنی میں مولا کائنات یہ فیصلہ فرما رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی حدیث کی کتاب لے لیے یا صاحب کوئی اور دیگر معاملات کر لیے، نہیں، قرآن سے یہ فیصلہ مولا کائنات کر رہے ہیں۔ قرآن فہمی تو دیکھیں مولا کائنات کی۔ آپ فرماتے ہیں دونوں خاتون، آپ نے ایک خاتون کو بلائے جو خادمہ تھی، کہا ان دونوں سے کہو کہ اپنی چھاتیوں سے دودھ نکالیں۔ ان کی چھاتیوں سے دودھ نکالے گئے، کہا وزن کرو وزن، ان کے دودھ کو وزن کیا گیا۔ ایک خاتون کا دودھ وزنی نکلا اور ایک خاتون کا دودھ ذرا ہلکا نکلا۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور جو فیصلہ فرمانے کی جو شان ہے وہ سماعت کریں۔ آپ نے لڑکا جو تھا اسے گود میں لیے، لینے کے بعد فرماتے ہیں فلاں خاتون، یعنی جس کا دودھ وزنی تھا، ان کو قریب بلاتے ہیں، فرماتے ہیں لے یہ تیرا بیٹا ہے۔ اور جس نے لڑکی جنا تھا ان کا دودھ ہلکا سا نرم تھا، ہلکا سا وزن میں کم تھا، آپ نے فرمایا کہ لڑکی تمہاری ہے، تم لے کر کے چلی جاؤ۔ دونوں کو دے دیے، فیصلہ ہو گیا۔ لیکن بھرے عدالت میں کسی نے کہا تھا اے مولا کائنات، آپ کا فیصلہ ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مسئلے کا حل فرمایا یہ کہاں سے فرمایا؟ یہ خاص بات ہے۔ یہ جو آپ نے اس مسئلے کا حل فرمایا، یہ جو مقدمہ، یہ جو کیس آپ کے پاس آیا، بڑا ہارڈ کیس ہے، اور آنن فانن آپ نے مسئلہ حل فرما دیا، ہم آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آپ نے اس مسئلے کا حل فرمایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکراتے ہیں، فرماتے نادانو، قرآن سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، قرآن سے میں نے یہ فیصلہ کہا کیسے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پڑھو قرآن کی آیت۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے مرد کا حصہ عورت کے بالمقابل ڈبل ہے، ایک مرد کا حصہ عورت کے بالمقابل ڈبل ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے ہر مرد کو عورتوں پر عصمت عطا فرمائی ہے، ہر اعتبار سے مرد حاکم ہیں، عورتیں محکوم ہیں، ہر اعتبار سے اللہ نے عورتوں پر مردوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ غذا کے معاملے میں بھی اللہ نے عورتوں پر فضیلت مرد کو عطا فرمائی ہے۔ تو دودھ کا وزنی ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹا اسی کا ہوگا جس کا دودھ وزنی ہے، اور بیٹی اس کی ہوگی جس کا دودھ ہلکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن فہمی ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ بتائیں ایسے ایسے معاملات، ایسے بڑے ہارڈ مسئلے آتے تھے اور آنن فانن آپ قرآن کی روشنی میں جواب عطا فرماتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور ان کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ بڑی عظمتوں کے مالک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور ان کی شان کو اہل کوفہ بڑے اچھے انداز سے ان کی شان کو سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ اکثر اوقات اور زیادہ کر کے کوفہ ہی میں آپ اپنے دور خلافت میں جب آپ امیر المؤمنین بنے، اکثر وقت آپ کا کوفہ ہی کے سرزمین سے گزرا ہے۔ یہ جو نہر فرات کربلا کے سرزمین پر جہاں پہ یزیدی لشکروں کے جانور بھی پانی پیتا تھا، لیکن ان یزیدیوں نے امام حسین اور ان کے تمام جانثاروں کے لیے، ان کے معصوم بچوں کے لیے انہوں نے اس پانی کو بند کیا تھا۔ یاد رکھنا 7 محرم الحرام کو پانی بند کیا، اعلان ہو گیا، پہڑا بٹھا دیا، لیکن یاد رکھنا یہی وہ نہر فرات ہے، یہی وہ دریائے فرات ہے کہ جب اس کی طغیانی مولا کائنات کے دور حکومت میں جب آپ امیر المؤمنین تھے، آپ کی خلافت تھی، اس کی طغیانی ایسی بڑھی تھی کہ اہل کوفہ حیران تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی آ کر کے ہمارے مکانات کو بہا لے جائے۔ یہ دریائے فرات کی طغیانی اور ان کے پانی اتنے مقدار میں بڑھ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے
کہ صاحب ہماری کھیت ہماری کھلیان سب کے سب تباہ و برباد ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس اہل کوفہ آئے تھے اور کہا تھا اے اللہ کے مقدس، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور ان کے آپ داماد ہیں، آپ فاتح خیبر ہے، حسنین کریمین کے والد ہے، آپ یہ کام کیجئے نا، تھوڑا سا دعا فرما دے، ہمارے اوپر کرم کر دیجئے تاکہ نہر فرات کی جو یہ طغیانی ہے کچھ کم ہو جائے، یہ جو پانی بڑھ رہا ہے اس میں کچھ کمی آ جائے۔ مولا کائنات نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا دیکھیے نا تباہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مکانات یہ پانی بہا لے جائے، کچھ کرم کیجئے پانی نیچے ڈاؤن ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لاؤ امامہ رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ شریف آپ کے پاس تھا، وہ امامہ سر پہ رکھتے ہیں اور فرماتے لاؤ جبہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جبہ شریف آتا ہے زیبتن فرماتے ہیں، سواری منگاتے ہیں، سواری پہ آپ سوار ہو کر کے چلتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، کوفے کے سارے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے، اور کوفے کے ہی لوگ نہیں، حضرت امام حسن و حسین بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ سواری پہ ہیں۔ دریائے فرات کے قریب پہنچنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ آپ سواری سے نیچے اترے، سر پہ امامہ رسول اللہ کا ہے اور آپ کے مقدس جسم پہ جبہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کوفہ والو کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ طغیانی کم ہو جائے، پانی بڑھ رہا ہے اس میں کچھ کمی آ جائے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کچھ نہیں کیا، فقط آپ نے اشارہ فرمایا۔ یاد رکھنا علماء فرماتے ہیں کہ 1 فٹ پانی نیچے چلا جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ اختیار ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ اشارہ فرماتے ہیں 1 فٹ پانی کم، آپ نے فرمایا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور اور کرم فرما دے 1 فٹ اور نیچے۔ پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا 1 فٹ اور نیچے۔ پھر تیسرے بار انہوں نے کہا حضور اور کرم فرما دے کہ اور تھوڑا ڈاؤن ہو جائے، آپ نے اور اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ جہاں تک یہ کم ہوا یہ کم ہی رہے گا، اب قیامت تک اس سے پانی آگے 1 قطرہ بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیں وہ کتنے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اولاد کے تعلق سے، یعنی امام حسین اور آپ کے جانثاروں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ کربلا کی سرزمین پہ مجبور تھے، ایک بوند پانی کے لیے ترستے تھے۔ نادانوں یاد رکھنا، نہر فرات کے پانی کے لیے لبہائے حسین یا اہل بیت اطہار کے لب ترسے نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ نہر فرات کی یہ بد نصیبی ہے کہ یہ پانی ان کے لبوں تک نہیں پہنچ پایا۔ یاد رکھنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا ہی تو ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اشارہ فرما رہے ہیں پانی 1 فٹ نیچے، دوبارہ اشارہ فرما دے اور نیچے، تیسرے مرتبہ اشارہ فرمایا اور نیچے۔ بتاؤ انہی کی اولاد کربلا کے سرزمین پہ ہے اور یہ ظالم کہتا ہے کہ وہ پانی کے لیے ترس رہے تھے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے اگر پانی کے ارادے سے حضرت امام حسین اپنے ایڑیوں کو یا اپنے قدم شریف کو یا اپنے پیر کی انگلی کو بس پانی کا ارادہ کر کے کربلا کے سرزمین پر، زمین کے جس حصے پہ اپنا قدم رکھ دیتے، یہ نہر فرات کے پانی کی کیا اوقات، آپ اشارہ فرما دیتے تو کوثر و سلسبیل کی نہریں بہہ جاتی، کوثر و سلسبیل کی نہریں اور دریا بہہ جاتے۔ لیکن میرے حسین نے کرامت دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، کرامت دکھانے نہیں آئے تھے، اور وجہ یہ ہے چاہتے اشارہ فرما دیتے، دعا کر دیتے۔ یہی تو وہ نواسے ہیں، یہی تو امام حسن و حسین ہیں جو ضد پہ اڑ جائے تو عید کا جوڑا حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے لا کر کے فاطمہ کو دے دے۔ یہی تو وہ پیارے نواسے ہیں، یہی تو وہ پیارے نواسے ہیں کہ جن کے لیے عید کا جوڑا جنت سے آ جائے۔ اگر یہ اشارہ کر دیتے، ہاتھ اٹھا دیتے، دعا کر دیتے تو قسم خدا کی حوض کوثر کا جام فرشتے لا کر کے خیمہ حسین میں لا کر کے دے دیتے۔ لیکن میرا حسین امام علی مقام کرامت دکھانے نہیں، اور علماء اس کی حقیقت اس لیے بیان کرتے ہیں کرامت کیوں نہیں دکھائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہونا وہی ہوتا ہے جو مقدر میں ہوتا ہے، جو مرضی خدا ہوتی ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت امام حسین کی ولادت کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی معلوم ہے کہ میرا یہ نواسہ شہید ہوگا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بھی، جو آپ کے والد گرامی ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ شہید ہونے والا ہے، اور حضرت فاطمہ کو بھی معلوم ہے کہ شہید ہونے والا، لیکن کوئی کسی بھی کتاب میں مجھے دکھا دے، کتنا بھی بڑا سے بڑا یہ رافضی ظالم ہو یا شیعہ ظالم ہو یا کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی یہ بتا دے کہ جو یہ روایت مل جائے کہیں پہ کہ اللہ کے رسول نے کبھی یہ کہا ہو یا اللہ میرے حسین سے یہ بلا کو ٹال دے، کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ مولا کائنات نے بھی کبھی دعا نہیں کی، ہاں ایک دعا ضرور فرمائے، اللہ کے رسول بھی، حضرت علی بھی، حضرت فاطمہ بھی، کیا دعا یہی تھی کہ مولا جب وہ وقت آ جائے میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، میرے حسین کو صبر عطا فرمانا۔ اور کربلا کے سرزمین سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی ہم بیماریوں میں الجھ جاتے ہیں، کبھی ہم کاروبار کے معاملات میں گراوٹ میں آ جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ شکایتیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ شکایتیں کرتے ہیں، حضرت نماز بھی پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ یاد رکھنا اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی نہ دے کے بھی آزماتا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، صبر کا دامن تھامنا ہے، صابر بنو، اور جب اللہ نعمتیں دے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، جتنا شکر ادا کرو گے تمہاری نعمتوں میں اپنے آپ اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ حضرت امام حسین کے لیے دعا فرمائیں، یہ دعا کبھی نہیں ہوئی کہ یا اللہ یہ جو کربلا کے سرزمین پہ میرے حسین کے ساتھ وہ جو مشکل گھڑی آنے والی ہے، یزیدی بھیڑیے ان کے اوپر اپنا ظلم ستم ڈھانے والا ہے، مولا اس مشکل کو ٹال دے۔ نہ اللہ کے رسول نے کبھی دعا کی، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے دعا کی، نہ حضرت سیدہ کائنات نے دعا کی۔ ہاں دعا ہوئی بس اتنی کہ اللہ ان کو صبر عطا فرما، جب وہ وقت آ جائے استقامت عطا فرما، اور صبر کا پہاڑ بن کر کے، ابھی آپ نے قاری صاحب کی زبانی سماعت کی نا، صبر کا پہاڑ بن کر کے امام حسین 71 لاشوں کو اپنے کندھے پہ میدان کربلا سے اٹھا کر کے لا کر کے اپنے خیمے میں رکھے۔ ہے کوئی ایسا جگر والا؟ آج میرا بھائی مر جائے 2 سال تک ہم آنسو بہاتے رہتے ہیں، آج میری ماں مر جائے صاحب ہم اتنا روتے ہیں، روتے روتے ہم خود بیمار بن جاتے ہیں، ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ لیکن وار حسین تیری اس صبر اور قناعت کو لاکھوں سلام، تیری اس صبر کو لاکھوں سلام جو کربلا کے سرزمین پر آپ نے دکھایا۔ ننھے علی اصغر کے حلق پاک میں تیر پیوست ہو چکا، خون کے فوارے جاری ہیں، لیکن جب بھی صابر بن کر کے امام حسین انہیں گود میں لیتے ہیں اور خیمے میں لا کر کے رکھتے ہیں۔ بتاؤ ایسا صابر کوئی دنیا میں ملتا ہے؟ کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن اس صبر کے لیے دعا اللہ کے رسول نے فرمائے۔ مولا کائنات حضرت فاطمہ، میں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھا رہا تھا، میں آپ کے ذہن میں یہ نقطہ بٹھا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرامت کیوں نہیں دکھائی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر کرامت امام حسین دکھا دیتے تو یقیناً یہ سارے یزیدی بھیڑیے سب کے سب ڈھیر ہو جاتے، سب کو بھاگنا پڑتا یا سب کے سب واصل جہنم ہو جاتا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مقدس شہزادے امام حسین کرامت اس لیے نہیں دکھائے کہ اگر میں آج میرے نانا کی شریعت بچانے کے لیے، مذہب اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کے تقدس کو بچانے کے لیے اگر میں آج کرامت دکھا دیا، پھر میرے بعد اسلام پہ ایسا حملہ ہو، مذہب پہ اس طریقے کا حملہ ہو، اور میرے نانا کی امت ان باطلوں سے لڑنے کے لیے نکلے، تو کہیں یہ سوچ کر کے وہ قدم پیچھے نہ کر لے کہ اب ہم میں حسین کہاں ہے جو کرامت دکھا کر کے ہم جنگ جیت جائے۔ یہ پوائنٹ خاص ذہن میں رکھیں۔ یہ علماء اور ہمارے ائمہ اور تاریخ نگاروں نے اس پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے کہ امام حسین اگر کرامت دکھا دیتے تو ان کے نانا کی امت پہ اگر کوئی ایسا وقت اور آ جاتا کہ جو اسلام پہ حملہ کرتا، شریعت پہ حملہ کرتا، قرآن کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرتا، تو پھر اگر ہم قدم آگے بڑھاتے ان باطلوں سے لڑنے کے لیے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ کربلا کے سرزمین پہ امام حسین تھے، چلو انہوں نے کرامت دکھا کے کام کر لیا، اب ہم میں حسین کہا، اب ہم میں کوئی عباس کہا، اب ہم میں کوئی علی اصغر کہا،
جو کرامت دکھا سکے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نانا کی امت یہ سوچ کر کے اپنے قدم کو پیچھے کر لے۔ اس لیے امام حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ اگر کرامت دکھانے پہ آ جاتے، اگر آپ اپنے سادات جو سیادت کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے وہ شان دکھانے پہ آ جاتے تو قسم خدا کی آپ خیمے میں بیٹھے ہوتے، اشارہ فرما دیتے تو فرشتے آپ سے پہلے لڑتے ہوئے نظر آتے۔ ارے فرشتے بدر کے میدان میں آ کر کے جب صحابہ کے کندھے سے کندھا ملا کر کے ان باطلوں کو مٹا سکتے ہیں تو یہ تو نواسۂ رسول ہیں، یہ تو امام حسین ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، پیغمبر اسلام کے پیارے لاڈلے اور ان کے نواسے ہیں۔ یہ اشارہ فرما دیتے تو آسمان پہ ایک بھی فرشتہ نہ ہوتا، سارے کے سارے کربلا کی سرزمین پہ آ جاتے اور ان 22,000 لشکر یزید کو تحت کر کے سب کو واصل جہنم کر دیتے۔ لیکن میرا حسین کبھی نہیں چاہا کہ میں کرامت دکھاؤں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، تو صابر بن کر کے امام حسین آپ بالکل صبر کا مظاہرہ کر کے آخر میں خود جا کر کے آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ یاد رکھنا کربلا کی سرزمین سے بے شمار ہمیں درس ملتا ہے، بے شمار درس ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مشکل گھڑی میں صبر کرنا، مشکل گھڑی میں صبر کرنا، بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا، اور وہیں سے ہمیں پیغام حجاب کا بھی ملتا ہے کہ ایسے مشکل گھڑی میں بھی جو گلستان فاطمہ کی وہ چمکتی اور دمکتی شہزادیاں تھیں، یاد رکھنا اب بھی وہ اپنے حجاب اور پردے کا اس انداز سے وہ لوگ کربلا کے سرزمین پہ کپڑے کی کمی ہے، چادروں کی کمی ہے، پھر بھی کوئی ظالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ایک خاتون کو بھی یعنی حضرت سیدہ فاطمہ کی گلستان کے ان چمکتی دمکتی مقدس شہزادیوں کو ہم نے بے پردہ دیکھا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی ماں بہنوں کو پردے کا درس دے۔ اور کربلا کے سرزمین سے ایک خطرناک اور سب سے مین جو پوائنٹ ہے عقیدے کے تعلق سے وہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت امام حسین اور حر کے درمیان دوسرے محرم میں ہی ان دونوں کی ملاقات ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے جناب حر ہی آئے تھے یزید کی جانب سے 1000 لشکر کو لے کر کے کہ وہ نکلے ہیں اور ان کو راستے ہی میں پکڑنا اور یزید کے تعلق سے ان سے بیعت لینا، نہ لے تو ان کو پھر پلٹ کے یہاں یعنی کربلا کے وادی میں لے کر کے آنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جانثاروں کو لے کر کے جناب حر وہاں آتے ہیں، کہاں؟ جہاں پہ آج کربلا ہے، جہاں پہ نہر فرات کے قریب، وہاں پہ آئے۔ وہاں پہ آنے کے بعد امام حسین نے فرمایا تھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جب انہوں نے کہا تھا اسے کربلا کہتے ہیں تو آپ سمجھ گئے کہ اب میرا وہ وقت مشکل گھڑی کا آ گیا ہے، میرے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ادھر 1000 لوگوں کو لے کر کے حر ہے اور آپ 72 جانثاروں کو لے کر کے ہے۔ مسئلہ ہے شریعت کا، جہاں نمازی کی تعداد زیادہ ہو، جہاں جماعت کثیرہ ہو، جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہوں، وہاں نماز پڑھنے پر زیادہ ثواب ہے۔ لیکن کوئی آپ تاریخ میں یہ دکھا دو کہ ادھر 1000 نمازی ہیں اور ادھر 72 ہیں، ادھر آپ کے چند جانثار ہیں، کبھی بھی امام حسین اس جماعت میں جا کر کے شریک نہیں ہوئی، ان کے اقتداء میں نماز ادا نہیں فرمائے، نہ آپ ان یزیدیوں کے ساتھ جا کر کے نماز کے تعلق سے کچھ باتیں کیے۔ آپ الگ اپنی نماز، یہ سب کے سب اپنی نماز الگ، کیونکہ یہ بھی جتنے بھی تھے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ امام حسین کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ یاد رکھیں بے شمار خطوط آپ کے پاس آئے، ان خطوط کے بنیاد پہ تو آپ آئے تھے، دھوکہ ہی دھوکہ تھا، لیکن جو ساتھ میں یزید کے ساتھ میں تھے انہیں بھی یہ خبر نہیں تھی کہ یہ اتنا بڑا مارکا اور اتنی بڑی سازش یزید کی ہے اور ایسا ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب حر جب وہ آخری لمحہ آیا تھا کہ اب لڑائی ہونے والی ہے، یزیدیوں سے نکلا اور کہا کتو مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم امام حسین کے خون کے پیاسے ہو، نواسۂ رسول کے خون کے پیاسے ہو۔ یزیدی لشکر سے نکل کر کے آپ حسینی لشکر میں آتے ہیں اور جام شہادت پی کر کے آپ بالکل جنت کے حقدار بن رہے ہیں۔ یہ بہت سارے
اس میں صحابہ کی اولادیں تھیں اور صحابہ کے بیٹے بھی تھے اس میں، اور سب کے سب نمازی تھے، اور اذان میں بھی اللہ کے رسول کا نام پکارتے تھے، یہ سب کے سب تھے۔ لیکن کرے کیا ہوا؟ وہی جو یزید چاہتا تھا، اور کچھ بک گئے، کچھ پیسے کے لالچ میں آ کر کے، عہدے کے لالچ میں آ کر کے، پھر یہ واقعہ کربلا وجود میں آتا ہے اور یہ مارکہ وجود میں آتا ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ امام حسین ان کی اقتداء میں تعداد کثیر ہے، پھر بھی آپ نماز ادا نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ ہر نمازی، جو آج ہم میں لوگ کہتے ہیں نا کیا کرنا ہے ہمیں، یہ بھی مسجد ہے، وہ بھی مسجد ہے، وہ بھی امام ہے، ان کی بھی پیچھے نماز ہی پڑھنا ہے، نماز ہی تو پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا، نماز یزیدیوں نے بھی پڑھا تھا، نماز حسینی خیمے بھی ہے، نماز ایک سنی صحیح العقیدہ مسجد میں بھی ہوتی ہے، نماز ان بدعقیداؤں کے مسجد میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، امام حسین کربلا کے سرزمین سے ہم غلاموں کو یہ سبق دے رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں۔ یزیدیت ذہنیت رکھنے والے، یاد رکھنا، یہ ہزاروں رکعت نماز پڑھے، ایک بھی سجدہ رب کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھنا نماز وہاں بھی ہوتی ہے، اذان وہاں بھی ہوتی ہے، وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، ہمیں کہیں بھی نماز پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سچے پکے ایمان والے ہو، حسینی ذہنیت رکھو، اور امام حسین نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا کہ ان کے اقتداء میں تمہاری نماز ہو نہیں سکتی ہے، اگر ہوگی تو اسی امام کے اقتداء میں ہوگی جو حسینیت مجاز رکھتا ہے اور اہل سنت والجماعت کا امام ہوتا ہے، انہی کے اقتداء میں آپ کی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ یہ پیغام کربلا کی سرزمین سے ہمیں امام حسین نے دیا۔ اس لیے یہ مت کہنا کہ صاحب کہیں بھی نماز ہو جائے گی، نہیں، کہیں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو زیادہ نیکی کمانے کی غرض سے اہل بیت اطہار کی یہ چشم و چراغ ان یزیدی جماعت میں آ کر کے نماز پڑھ لیتے، نہیں، اذان ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، اذان امام حسین کے خیمے میں بھی ہے، نماز امام حسین کے خیمے میں بھی ہے، لیکن صاحب کبھی ان کی اقتداء میں نماز نہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ مجاز اور یہ عقیدہ ملتا ہے کہ یہ کہنا کہ نماز وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہ ایک جو ہے بہت بڑا پروپیگنڈا ان لوگوں کا چلا ہے، نماز ہی تو پڑھنی ہے، کہیں بھی پڑھ لو۔ یاد رکھنا، اگر جان بوجھ کر کے، فتویٰ ہے، جان بوجھ کر کے اگر آپ ایسے امام کی اقتداء میں نماز پڑھو گے اور انہیں حق آپ جب نماز پڑھو گے تو آپ کو تو حق ماننا ہی ہے، بغیر حق پہ مانے آپ کی نماز ان کی اقتداء میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ نے ان کو حق پہ مان لیا، آپ شادی شدہ ہے، نکاح ٹوٹ گیا، آپ کسی سے مرید ہوئے ہیں، وہ آپ کا تعلق ٹوٹ گیا، اثر نو کلمہ پڑھ کر کے پھر آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان باطل عقیدہ لوگوں کو آپ حق پہ نہ مانیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہم ببنگ دوحل یہ اعلان کرتے ہیں، تقریروں میں کہتے ہیں، مجمع عام میں کہتے ہیں کہ ہماری نماز ان کی اقتداء میں نہیں ہوگی، لیکن ان کا مولوی کہتا ہے پڑھ لو، ان کی اقتداء میں نماز ہو جائے گی۔ یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے، یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ پھر فتویٰ ہم پہ ٹھوکتا ہے، یہ مشرک ہے، یہ قبر پجوا ہے، صاحب یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ شرک کرتا ہے، اور پھر جب نماز کی بات آتی ہے اس کا مولوی فتویٰ دیتا ہے سنیوں کی اقتداء میں نماز پڑھ لو، اور ان کے بڑا سے بڑا عالم آ کر کے ہم لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں حق پہ مانتا ہے، مانے گا جبھی تو آپ نماز پڑھیں گے۔ بھائی آپ کسی جاہل امام کے پیچھے نماز پڑھو گے، کوئی جاہل ہے، فاسق ہے، اور بھائی صاحب ان کو کچھ آتا نہیں، یا مصلی پہ کھڑا ہو گیا، آپ دیکھو گے یار کیسا امام ہے، بھاگ جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے۔ نماز اسی کے اقتداء میں آپ پڑھو گے جسے آپ حق پہ مانو گے۔ اب ان کا مولوی کہتا کہ نہیں پڑھ لو نماز ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے فتوے انہوں نے ہمارے اوپر دیے وہ سب جعلی ہے۔ حق بات اب ان کے دماغ اور ذہن سے اور زبان سے نکل رہی ہے کہ تم نماز پڑھ لو، یہ کہہ کے آپ کو بتا دیا کہ ہم غلط ہیں، یہ سچے ہیں، یہ حق پہ ہے، ان کے اقتداء میں نماز پڑھ لو۔ یہ ہم سنیوں کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ہم ببنگ دوحل کتابوں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، دلائل سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کی اقتداء میں نماز نہیں، لیکن ان کا مولوی نہیں کہے گا، نہیں کہے گا، ان کو معلوم ہے کہ یہی لوگ حق پہ ہیں، پھر بھی صاحب ان کے مقتدیوں کو، آپ نے لوگوں کو کہتا نہیں پڑھ لو، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور پھر بعد میں دیکھو فتویٰ دیتا ہے یہ مشرک ہے، صاحب یہ شرک کرتا ہے، ان کے یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں۔ جب ہم غلط ہیں تو ہمارے پیچھے تیری نماز کیسے ہو جائے گی صاحب؟ تو یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ اس لیے
اپنے ایمان اور عقیدے کو بچائیں اور ایسے باطل عقیدوں سے اپنے آپ کو اپنے ذہن و دماغ کو صاف کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اہل بیت اطہار کے توسل سے ہم سبوں کے عقیدہ اور ایمان اور عقائد کے اللہ ہماری حفاظت عطا فرمائیں، اور جو بھولے بھالے ہمارے سنی مسلمان بھائی ہیں اللہ ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔